بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ نماز کے اسلامی بہنوں کی نماز، اس میں نماز کا طریقہ، نماز کی شرائط بھی ہم نے عرض کر دی تھیں، اور نماز کے فرائض میں سے ایک فرض تکبیر تحریمہ، اس کی وضاحت کر دی تھی۔ تکبیر تحریمہ آپ نے پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی۔ آج یہ عرض کیا جائے گا قیام۔ نماز کے جو 7 فرض ہیں ان میں دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ قیام کا معنی کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا۔ کمی کی جانب یعنی نیچے کی جانب، کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے، یعنی کم از کم کتنا انسان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ نیچے کی طرف اتنا جھکا ہو کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، یعنی تو سیدھا کھڑا ہونا، کیونکہ تھوڑا سا جھک جاتا ہے تو، لیکن اگر اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ کھڑے کھڑے گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو پھر وہ قیام نہیں۔ تو تھوڑا سا جھکنا چاہے جھک جائے، لیکن اتنا نہ جھکے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، بالکل سیدھے کھڑے۔ ایک ہوتا آکڑ کے کھڑے ہو جانا، وہ ہاتھ مرد جہاں عورتیں باندھتی ہیں وہاں مرد بھی باندھنا چاہیے، ٹانگیں چوڑی کر لے سر سے، ہے نا، وہ کیا ہے کہ ٹوپی اتار کر پھینک دے تو وہ عجیب و غریب حالت بنا لے۔ یہ تو قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے، لم يدخلوها الا خائفین، لوگوں کے لیے تو جائز ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں۔ اب ڈرنے والا ایسے جاتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ مجرم جاتا ہے وہ تھانے میں تو کس طرح ٹانگیں چوڑی کرتا، پھر خود دوسرے سپارے میں فرما دیا، پہلے سپارے میں دوسرے سپارے میں قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے۔ اب ادب دیکھنے ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ سیدھا مکمل قیام یہ ہے کہ وہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ سیدھے کھڑے ہونے کا مطلب بالکل انسان سیدھا ہو لیکن ادب کے ساتھ۔ آگے قیام اتنی دیر تک ہے، یعنی کتنی دیر تک قیام کرنا فرض ہے؟ جتنی دیر تک قراءت ہے، جتنی دیر تک قرآن پاک پڑھنا ہے اتنی دیر تک آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ بقدر قراءت فرض، قیام بھی فرض۔ جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا ہی قیام کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن پڑھنا کتنا فرض ہے بھلا؟ ایک آیت، کم از کم ایک آیت۔ اب الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھا، ایک آیت تو پوری ہوگی، اور اتنا کھڑا ہونا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو بقدر واجب، جتنا قرآن پاک پڑھنا واجب ہے اتنا کھڑا ہونا بھی کیا ہے بھلا؟ واجب ہے۔ مطلب یہ فاتحہ شریف پڑھنا واجب ہے تو فاتحہ شریف کے برابر کھڑا ہونا بھی کیا ہے بھلا؟ واجب ہے۔ اور بقدر سنت وہ کیا کہ 3 آیتیں فاتحہ شریف کے بعد آگے 3 آیتیں پڑھنا، یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ 3 آیتیں پڑھنے، بالفرض قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا لم یلد ولم یولد ایک آیت ہے کہ 2، چلو 2 آیتیں، ایک آیت ہی کر لم یلد ولم یولد، تو 3 آیتیں ہوں گی۔ اب یہاں تک تو واجب تھا کھڑا ہونا۔ آگے ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، اس میں کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سنت ہی ہے کہ فرمایا تھا میری جو سنت سے پیار کرے گا یعنی اس پر عمل کرے گا، جو میری سنت سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار، اس کا پیار ایسے جیسے میں میرے ساتھ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا پھر وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو برحال یہ مین مسئلہ کیا ہے، جتنا قرآن پاک پڑھنا فرض ہے اتنا کھڑا ہونا بھی فرض ہے۔ تو جتنا قرآن پاک پڑھنا واجب ہے اتنا کھڑا ہونا بھی واجب، جتنا سنت ہے اتنا کھڑا ہونا بھی سنت۔ آگے فرض وطر اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ یہ بھی ہے کہ کس کس نماز میں فرض ہے، کتنا فرض ہے وہ بتا دیا، ایک آیت کے برابر فرض ہے۔ اب کس کس نماز میں؟ فرضوں میں ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4، فجر کے 2 اور مغرب کے 3، ٹھیک ہے۔ فرض وطروں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فرض وطر اور سنت فجر کی سنت، یا یوں کہ لیں فجر کی ساری نماز ہی ہوگی، فجر کی سنتیں بھی اور 2 فرض بھی، تو باقی ہر نماز کے فرض اور عشاء کے ساتھ وطر بھی، ان 3 نمازوں میں قیام کرنا کیا بھلا؟ فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح مجبوری، عذر مجبوری، اگر
صحیح مجبوری کے علاوہ کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے تو نہ ہوں گی۔ اور بیٹھ کر جیسے کئی عورتیں ہیں وہ گھروں کے اندر پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی، بعض عورتیں ایسے کریں کھڑے ہو کر پڑھ لی، باقی ساری بیٹھ کر پڑھی، ساری ایسے نہیں، مجبوری ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھیں، ورنہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا نہیں ہوگی۔ مجبوری سخت کوئی مجبوری ہو، صحیح مجبوری ہو، عذر ہو، عذر صحیح، تو پھر جو نا وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں؟ کہ تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑی سی تکلیف یہ عذر نہیں ہے، جی میرا جی سر درد کردا پیا، میری جی کمر دے لت، وہی مائی وہ بازار میں بھاویں گھنٹہ کھڑی رہے جا کے لڑن واسطے، بھاویں 2 گھنٹے اتنے لڑے، وہ تو ہے جناب علی ہے ادا کیوں کیتا، لڑائی تو بھاویں 2 گھنٹے کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو مائیاں بھی کی بابے بھی ادا ہی بہت سارے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا محض کچھ تکلیف، محض کا کی مطلب سی بلا صرف کچھ تکلیف ہونا یہ عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا، ساقط کی مطلب چھوٹ ہو جائے گی، اس کو قیام نہ کرنا، اس کے لیے قیام معاف ہو جائے گا۔ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑے نہ ہو سکیں، کھڑے ہو ہی نہ سکیں، کھڑے ہوتے ہو ہی نہیں جاتا کھڑے، یا سجدہ نہ کر سکیں، کہتے ہیں کہ یہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ دیں، لیکن سجدہ ان سے ہوتا کہ نہیں ہوتا، اگر سجدہ نہیں ہوتا تو قیام معاف ہو جائے گا۔ ایسے بندہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں اس سے ادا ہوتا، تو جو سجدہ نہ ادا ہوتا ہو تو پھر بھی اسے قیام معاف ہو جاتا، یا کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو پھر بھی قیام معاف ہو جائے گا، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا پھر بھی قیام معاف، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر بھی اسے قیام معاف، کیونکہ سجدہ نہیں نہ کر سکتا، اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ کھڑا تو ہو گیا، جب سجدے میں جائے گا سجدہ تو کر نہیں سکتا، اب وہ بار بار نہ پھر وہ عجیب سا اسے معاملہ بنے گا۔ سجدہ کر کے کھڑے ہونے میں دشواری ہے، سجدہ کر لیتا تو ہاں دشواری تھوڑی بہت ہو جائے وہ خیر، لیکن اتنی دشواری کہ جناب وہ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا تو دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہی نہ ہو سکے اور بعد میں پریشانیاں بن جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے وہ حصہ بتا رہے تھے کہ وہ کھڑے ہو نماز پڑھ تو لی لیکن حالت ایسی بن گئی 2-3 دن بیمار رہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا تو چلو بیٹھ کر بندہ پڑھتا رہے، پڑھتا تو رہے، یعنی وہ اپنی حالت دیکھ لی، لیکن ایسے نہیں کہ ہلکی سی تکلیف پر نہیں ایسے کرنا، تو یا سجدہ نہ کر سکے پھر بھی قیام معاف، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں تو جسم میں نا زخم کوئی بہنا شروع ہو جائے، یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے تو پھر بھی وہ قیام کیا ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، یا ستر کھلتا ہے، وہ پہلے ہوتا تھا نا ایسا معاملہ کہ کپڑا ایک ہی ہوتا تھا، قمیض ہی صرف ہے، شلوار ہے ہی نہیں، یا ایک ہی چادر ہے جو اس طرح سے باندھی ہوئی ہے کہ اگر سجدے میں جاتے ہیں تو جسم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یا ستر کھلتا ہے سجدہ کرنے میں یا قیام کرنے میں، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت بھی قیام کیا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ یا جیسے وہ ریت کے اندر بندے چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، ریت کے اندر بھی کیوں کپڑے ہی نہیں تھے، کپڑے ہی نہیں تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت جی آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو طرح سے عرض کیجیے گا کہ ایک امیر بہت تھا، ایک غریب بہت تھا، اور جو غریب تھا نا وہ اتنا غریب کے کپڑے بھی نہیں تھے اور ریت کے اندر نا اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جی غریب کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرما دے، میں بھی تیرا بندہ ہی ہوں۔ دوسرے نے کہا جی حضرت جی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اتنا پیسہ آ چکے سنبھالنے نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو عطا فرما دے، آپ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا تو وہ جو کہتا ہے کہ اللہ کسی اور کو دے دے، اس کو کہیں تم شکر کرنا بند کر دو، کیا بند کر دو، شکر کرنا بند کر دو، تیرا پیسے خود ہی ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اور جو کہتا ہے نا پیسے ہیں نہیں، اسے آپ فرمائیں کہ تم شکر کرنا شروع کر دو تو تیرے پاس بھی پیسہ آ جائے گا۔ وہ آپ تشریح لے کر گئے، امیر کو فرمایا بھی شکر کرنا بند کر دو، کہتے کہ اللہ کا شکر میں کیوں بند کروں گا، شکر تو میں نے کرتے ہی رہنا، شکر کے بغیر تو پھر اللہ کا کھاؤں اور شکر نہ ادا کروں، تو فرمایا جو شکر کرنا تو بھائی پیسہ بھی آ ہی جانا تیرے کو، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم بھی شکر ادا کریں۔ اور دوسرے کو فرمایا یار تم شکر ادا کرو، تمہیں اللہ
عطا فرمائے گا. تو کہتا جی لے میں کہڑی چیز تے شکر ادا کرنا ہے کی میرے کو. تو وہ جو ریت پڑی ہوئی تھی ہوا تیز آئی وہ ریت بھی اڑ گئی, چل بھی ہم بیٹھا رہے ننگا. تو وہ کیا ہے کہ اب جسم کو کوئی اگر وہ کپڑا ہی نہیں ہے یا ہے تو اتنا ہی ہے کہ وہ اگر رکوع سجدے میں جائے گا یا قیام کرے گا تو جسم کے اعضاء نظر آئیں گے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. یا قرات سے مجبور محض ہو جاتے ہیں, یعنی کھڑے ہونا تکلیف اتنی ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا, قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا, کچھ سمجھ رہے ہیں, فاتحہ شریف نہیں پڑھی جاتی. ایسی صورت ہو سکتی بھلا کوئی بیمار اتنا ہو جائے کہ کھڑا تو ہو گیا, پنجابی کہتے ہیں کھچ ترو کے, کھڑا تو ہو گیا یا عورت کھڑی ہو گئی لیکن آگے نہ تکلیف اتنی ہو رہی کہ وہ ان سے نہ قرآن پاک ہی نہیں پڑھا جا رہا. قرات سے مجبور محض, مجبور کا مطلب تو تمہیں پتہ ہی, محض بالکل, اتنے محض کا مطلب کیا بالکل مجبور ہو جائے کہ پھر وہ قرات نہ ہو سکے. یوں ہی اگین نواں مسئلہ آ گیا, یوں ہی اسی طرح کھڑی ہو سکتی ہے یا کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہو جاتی. وہی جتنے سجدہ کیتا تو بیماری ود گئی. ٹھیک ہے, ایک اور بابا جی سے انہوں بھی کسی نے کیا کہ تسی کھڑے ہو جو, وہ کھڑے ہوئے تھے جناب علی پتہ نہیں ہفتہ بیچارے بیمار رہے. تو اگر بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا دیر میں اچھے ہوں گے, بیماری ایسی لگی ہوگی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری جلدی ٹھیک نہیں ہوگی, بڑی تو نہیں لیکن وہ لمبا کام ہو گیا, یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی, ایسی تکلیف جو برداشت نہیں ہوتی, تو پھر بیٹھ کر پڑھیں. یعنی چھوٹی موٹی تکلیف بیٹھے نا, بلکہ بہت زیادہ تکلیف ہو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے, چھوٹی موٹی تکلیف پر نہیں کرنی. لو جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم